لیکن ایک بات یاد رکھیں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کل دکھلاوا بہت چل رہا ہے، جانوروں کو ٹیکے لگا لگا کر اس کو موٹا تازہ بنا دیتے ہیں، اور پھر 1 لاکھ کے بجائے وہ جانور 10 لاکھ 20 لاکھ اور کروڑ تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور خریدنے والے اس کو خریدتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، فیس بک پہ تصویر آ جائے، لوگوں کے درمیان شہرت ہو جائے، فلاں نے 1 کروڑ کا جانور خریدا۔ یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ بجائے 1 کروڑ کے جانوروں کے آپ 100 جانور خریدیں 1 لاکھ کا، تو 100 جانور ہوں گے، غریبوں پہ تقسیم کر دیں۔ اب بکرا 70,000 80,000 1 لاکھ، لیکن بکرے خریدتے ہیں لوگ 10 لاکھ کے اور 12 لاکھ کے، دکھلاوے کے لیے۔ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ جانور کے لیے، جانور کو دیکھنا چاہیے اچھا جانور ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند جانور ہو، اس کی قربانی بہتر ہوگی۔ اور افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور پہلے سے خریدا جائے اور اس کو پالا جائے، تاکہ گھر کے سارے بچوں کی اس جانور سے محبت پیدا ہو، اور جب عید کا دن آئے گا تو اپنے محبوب جانور کو قربان کریں گے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ گھر میں جانور پالتے ہیں، بچوں کی اس سے محبت ہوتی ہے، پھر جب عید کے دن اس کو ذبح کرتے ہیں بچے روتے ہیں۔ یہ ہے قربانی۔ اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي بقرونها لياتي يوم القيامه بقرونها وازلافها واشعارها فطيبوا بها نفسا وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن 10 11 12 ذی الحجہ کو کوئی بندہ جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی عمل اس بندے کا اللہ کو جانور کے ذبح کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کروڑ روپیہ خرچ کرے اور دوسرا آدمی جانور ذبح کرے، جانور ذبح کرنا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جانور اپنے کھروں، اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنی کھال سمیت قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، اور ترازو میں جو اعمال تولے جائیں گے یہ جانور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فطیبوا بها نفسا، آخری حکم یہ دیا دل کی خوشی سے قربانی کرو، بوجھ محسوس نہ کرو۔ اور قربانی کے جانور کی کھال کا بیچنا جائز نہیں۔ سب سے بہتر یہ کہ آپ مدارس کو دیں، اگر عزیز و اقارب میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں، 2 ثواب ملیں گے، صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا، نہیں ہے تو مدارس کو دے دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، کل ہفتے کے دن سے ذو الحجہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ابتدائی 10 دن پورے سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، اور اس کی 10 راتیں پورے سال کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ تو ان دنوں میں اور ان راتوں میں اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، اور گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ افضل دنوں کے گناہ دوسرے دنوں کے گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ وبال والے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ حدیث میں ہے کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس لیے ان دنوں اور ان راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو سورت میں نے پڑھی ہے، سورۃ الکوثر، ابتدا میں اللہ تعالی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بڑی نعمت کا ذکر فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کا معنی آپ کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی، اور کوثر کا معنی آپ کو بڑی خیر عطا کی ہے، خیر کثیر۔ اور کوثر کا معنی حوض کوثر ہے، جو محشر کے میدان میں وہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ جب اتنی بڑی نعمت کا اللہ نے ذکر فرمایا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اس کا شکریہ دو طریقوں سے ادا کرو، دو عبادتوں سے اس کا شکریہ ادا کرو۔ پہلی عبادت فصل لربک، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھو، اور دوسری عبادت ونحر، قربانی کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ قربانی کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے پیش کی اللہ کے حکم سے، اور مختصراً اس کی صورت یہ پیش آئی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے پوری دنیا کو آباد کرنا تھا، نسل انسانی کو بڑھانا تھا، تو ان کی شادیوں کی اللہ نے یہ ترتیب بنائی، نکاح کی یہ ترتیب بنائی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے۔ تو جو ایک حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، اور جو دوسرے پیٹ سے دوسرے حمل سے پیدا ہوئے تو اس پہلے حمل والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل والی لڑکی سے طے ہو گیا ان کی شریعت میں۔ تو اس پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نکاح قابیل سے طے ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے طے ہونا تھا۔ حابیل اس پر راضی تھا کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن قابیل اس پر راضی نہیں تھا۔ قابیل کہنے لگا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے، میں اسی سے نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا اللہ کے حکم سے کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حق پر ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ باطل پر ہوگا۔ اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ صورت تھی، قربانی میدان میں رکھ لیتے، اگر آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، یہ علامت اس بات کی ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر اس قربانی کو جلانے کے لیے آگ نہ آتی، یہ علامت اس بات کی ہوتی کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی کا کھانا، اس کے گوشت کا کھانا جائز نہیں تھا ان شریعتوں میں۔ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، آگ آئی اور اس کی قربانی کو جلا دیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل غلط راستے پر ہے، باطل پر ہے۔ لیکن قابیل نے پھر بھی بات نہیں مانی اور حابیل کو قتل کیا، اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر ہوا۔ تو قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قربانی کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو اللہ نے لوگوں کو دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں تھے اور اولاد کوئی نہیں تھی، اور اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کر دیا، اسماعیل علیہ السلام۔
اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ تعلیم دینا چاہتا تھا کہ تیرے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے مینا میں، اور 3 موقعوں پر شیطان سامنے آیا اور اس نے وسوسہ ڈالا دل میں کہ آپ نے کبھی سنا کسی نے بیٹے کو ذبح کیا ہو؟ کوئی جانور ذبح کر دے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ 3 مقامات پر شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کو قربانی سے روکنے کے لیے، اور تینوں مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس کو ماری۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آج تک اور قیامت تک حجاج کرام 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چھری چلانے لگے خوب اپنی طاقت اور زور سے۔ نبی کی طاقت عام آدمی کی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن چھری کو حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، اوپر سے اللہ نے دمبا بھیجا اور اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ ہر نبی کی شریعت میں قربانی رہی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ یہ صرف اس امت کے لیے نہیں، سابقہ تمام امتوں کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، ہر سال قربانی کرتے رہے، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس میں قربانی نہیں کی ہو، اور 2 دمبے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک دمبا اپنی تمام امت کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ 2 دمبے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کرو، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ اب قربانی 2 قسم کی ہے، قربانی واجب اور قربانی نفلی۔ واجب قربانی اس پر ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے، جس کی قیمت 1,47,000 بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی مالیت اس کے پاس، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے اور اس پہ قرضہ نہیں، اگرچہ اس پہ سال نہیں گزرا، قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن اتنے مال کا مالک بنا، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بھی شمار کی جاتی ہیں۔ اگر ایک آدمی کے گھر میں 2 فریج ہیں، ایک ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا خالی پڑا ہوا ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ بھی نصاب میں شمار ہوگا۔ اگر 2 گاڑیاں ہیں، ایک ضرورت کے لیے اور دوسری ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، وہ گاڑی بھی شمار ہوگی قربانی کے نصاب میں۔ اسی طرح گھر کے اندر جو چیزیں ضرورت سے زائد پڑی ہیں قربانی کے نصاب میں وہ شمار ہوں گی۔ اور اگر کوئی بڑے جانور میں حصہ لیتا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، تب قربانی صحیح ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بڑے جانور میں جو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جتنے بھی شریک ہوں، 6 ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، طاق ہونا کوئی شرط نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ان 7 کا عقیدہ درست ہو، ان میں سے کوئی شرک کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی شرک کرنے والا ایک ساتھی اس میں مل گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ باقی 6 ساتھیوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ قربانی میں تو اصل مقصود خون بہانا ہوتا ہے، اور خون تو جانور کا سب کی طرف سے ایک ہی دفعہ بہہ جاتا ہے۔ عقیدہ سب کا صحیح ہو۔
دوسری شرط یہ ہے کہ سب کا مال حلال کا ہو، کسی کی کمائی حرام کی نہ ہو۔ اگر 7 شریکوں میں سے ایک شریک کی کمائی حرام کی ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ 7 شریکوں کی نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ اگر ایک شریک کی نیت خراب ہو گئی، نیت یہ بن گئی کہ میں ہر سال قربانی کرتا رہا، اس سال نہیں کروں گا، لوگ تانے دیں گے۔ نیت یہ ہو گئی کہ اگر قربانی نہیں کروں گا بچے کہاں سے گوشت کھائیں گے۔ جب ایک کی نیت خراب ہو گئی سب کی قربانیاں ضائع ہو گئی۔ یہ 3 شرطیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب قربانی میں کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا حکم دیا، کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اربوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے جانور یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ شعائر اللہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کی نشانی ہو، اور ان کا احترام مسلمان پر واجب ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کا ادب کرے، تعظیم کرے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا ادب سب پہ واجب ہے۔ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی کبریائی کی کہ اللہ کے نام پر لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ دوسری حکمت قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ تم قربانی کیوں کرتے ہو؟ تاکہ اللہ کی بڑائی ظاہر کرو۔ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، اس میں اللہ کی بڑائی ظاہر کی جاتی ہے، اور پھر اس پہ تکبیر پڑھنا یہ بھی اللہ کی بڑائی کا ظاہر کرنا ہے، یہ حکمت ہے۔ تیسری حکمت، یہ قربانی مشرکین کے شرک کے خلاف ایک جہاد ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے پاس جانور لے جا کر ذبح کرتے تھے، اگر ان کے پاس نہیں لے جاتے تو ان کے نام پہ ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پہ۔ اور اس دور کے مشرکین قبروں پہ جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، بزرگوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح ہو رہا ہے، یہ شرک ہے۔ اس دور میں بھی ایسے مشرک پائے جاتے ہیں، مزاروں پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ مومن اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہ ان کے خلاف جہاد ہے، اس لیے بھی قربانی ضروری ہے۔ اور چوتھی حکمت اس میں، یہ بخل کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی کون سی بیماری ہے؟ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ مسلمان کے دل سے بخل نکل جائے۔ بخل کا خاتمہ ہوگا اس سے۔ اور 5ویں حکمت اس میں یہ ہے، فقراء کے ساتھ ہمدردی، غریبوں کے ساتھ تعاون۔ بہت سارے لوگ وقف قربانی کرتے ہیں غریبوں پر تقسیم کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ جو اپنی قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت غریبوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصے اس کے بنا دیے جائیں، ایک حصہ اپنے بچوں کو کھلا دیا جائے، گھر کے افراد کو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار اور اپنے دوست احباب کے پاس بھیجا جائے، اور تیسرا حصہ یہ غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ یہ سنت ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، تو سب ان کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس کا ذخیرہ کرنا 1 مہینے تک، 2 مہینوں تک اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ ہے قربانی کی حکمتیں۔ اور اگلی بات کہ قربانی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض ان کا یہ ہے
کہ کروڑوں اور اربوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا خون بہا دیا جاتا ہے، یہ اسراف ہے۔ یہ جانور اگر رکھے جائیں، پالے جائیں، تو ضرورت کے موقع پر ان کو ذبح کیا جائے۔ اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو میں نے تو عرض کر دیا کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کی حکمتیں بھی بتا دی۔ پھر ان کا جو اعتراض ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس اعتراض، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم عقلی حکمتوں کے پابند نہیں کہ ہم اس میں حکمتیں تلاش کریں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اربوں جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں تو جانوروں کی نسل کشی نہیں ہوتی، جیسے ان کا اعتراض ہے، نسل ختم ہوتی ہے، نسل کشی کوئی نہیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ وہ حلال میں برکت ڈالتا ہے اور حرام کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتی کتنے بچے جنتی ہے؟ 8 10 بچے جنتی ہے۔ اب ہونا تو، اور کوئی بھی کتا ذبح نہیں کرتا اور اس کو قتل بھی نہیں کیا جاتا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کتوں کے ریوڑ گلیوں میں پھرتے رہیں، جنگلوں کو تو چھوڑیے، گلیوں میں ان کے ریوڑ نظر آنے چاہیے، لیکن آج تک کسی نے کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا۔ بچے اس کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، اس لیے کہ کتا حرام ہے، ناپاک جانور ہے۔ اور بکری کتنے بچے جنتی ہے؟ 2 یا 3 یا 4، لیکن آپ نے بکریوں کے ریوڑ دیکھے؟ اور قربانی کے علاوہ سال بھر بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی بکریوں کو اللہ اتنا بڑھاتا ہے، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ گائے 1 بچہ دیتی ہے، گائے کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ اونٹنی 1 بچہ دیتی ہے، آپ اونٹوں کی آپ کی لمبی لمبی قطاریں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو کون سی اس میں نسل کشی ہے؟ اور اس پر اعتراض نہیں کہ سال بھر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اس پہ اعتراض ہے کہ قربانی کے لیے کیوں ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور پھر جو ذبح کیے جاتے ہیں تو غریبوں پہ تقسیم بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے، کہتے ہیں قربانی سے بہتر یہ کہ کسی کے لیے کولر خرید کر اس غریب کو دے دو، کوئی فریج خرید کر غریب کو دے دو، اور اسی قیمت پر راشن خرید کر غریب کے گھر میں بھیج دو۔ یہ اعتراض ہے، لیکن یہ اعتراض اس پر نہیں کرتے کہ اگر تمہیں موبائل چاہیے تو 30-40 ہزار کا موبائل کافی ہے ضرورت کے لیے، تم 2 لاکھ 4 لاکھ کا موبائل کیوں خریدتے ہو؟ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ 40 ہزار کا موبائل خریدو، 2 لاکھ 4 لاکھ باقی جو پیسے ہیں وہ غریبوں پہ تقسیم کر دو۔ اگر تمہیں گاڑی کی ضرورت ہے، 30 لاکھ کی گاڑی خریدو، ضرورت پوری ہوگی، تم 2 کروڑ 4 کروڑ کی گاڑیاں کیوں خریدتے ہو؟ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہو تو تم بیٹے کا ولیمہ وہ 8 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ میں بھی ہو سکتا ہے، اور تم کروڑوں روپے اس پہ کیوں لگاتے ہو؟ اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور تم سیاحت کے لیے یورپ کے ملکوں میں جاتے ہو، امریکہ میں جاتے ہو، لندن میں جاتے ہو سیاحت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور تم جو بے حیائی کے پروگرام بناتے ہو اور اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اعتراض آتا ہے صرف قربانی پر۔ یہ ان کی خباثت باطنی ہے، اپنی خباثت باطنی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو حکم دیکھنا ہے، ہم نے اعتراض کرنے والے لبرلوں کے اعتراض کو نہیں دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جس عورت کو ماہواری آتی ہے تو ماہواری اگر رمضان میں آئے تو ماہواری والے دنوں کے روزوں کی قضا اس پر واجب ہے، نمازوں کی قضا نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی عقلی وجہ بتا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں یہ تھا کہ روزوں کی قضا رکھو، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے حکم کو دیکھنا ہے۔ اب 2 حدیثیں میں سناتا ہوں۔ ایک حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟
تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا، سنت تو ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہو گئی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اگر 1 کروڑ بال ہیں تو 1 کروڑ نیکیاں، اگر اس سے زائد بال ہیں، جتنے بال اتنی نیکیاں۔ تو صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، بڑے جانوروں پر تو بال کم ہوتے ہیں، یہ بھیڑ جو ہیں ان کا کیا ہوگا، ان پہ بال زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی تو بہتر یہ ہے کہ بکرا یا دمبا ذبح کرے، کوئی شریک نہیں ہوگا، کوئی خدشہ نہیں ہوگا، دل میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام کا، اس کی نیت اچھی ہے یا نہیں، اور یہ شرک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کل دکھلاوا بہت چل رہا ہے، جانوروں کو ٹیکے لگا لگا کر اس کو موٹا تازہ بنا دیتے ہیں، اور پھر 1 لاکھ کے بجائے وہ جانور 10 لاکھ 20 لاکھ اور کروڑ تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور خریدنے والے اس کو خریدتے ہیں صرف دکھانے کے لیے۔ فیس بک پہ تصویر آ جائے، لوگوں کے درمیان شہرت ہو جائے، فلاں نے 1 کروڑ کا جانور خریدا۔ یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ بجائے 1 کروڑ کے جانوروں کے آپ 100 جانور خریدیں 1 لاکھ کا، تو 100 جانور ہوں گے، غریبوں پہ تقسیم کر دیں۔ اب بکرا 70,000 80,000 1 لاکھ، لیکن بکرے خریدتے ہیں لوگ 10 لاکھ کے اور 12 لاکھ کے، دکھلاوے کے لیے۔ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ جانور کے لیے، جانور کو دیکھنا چاہیے اچھا جانور ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند جانور ہو، اس کی قربانی بہتر ہوگی۔ اور افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور پہلے سے خریدا جائے اور اس کو پالا جائے، تاکہ گھر کے سارے بچوں کی اس جانور سے محبت پیدا ہو، اور جب عید کا دن آئے گا تو اپنے محبوب جانور کو قربان کریں گے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ گھر میں جانور پالتے ہیں، بچوں کی اس سے محبت ہوتی ہے، پھر جب عید کے دن اس کو ذبح کرتے ہیں بچے روتے ہیں۔ یہ ہے قربانی۔ اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لياتي بقرونها لياتي يوم القيامة بقرونها وازلافها واشعارها فطيبوا بها نفسا وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن 10 11 12 ذی الحجہ کو کوئی بندہ جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی عمل اس بندے کا اللہ کو جانور کے ذبح کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کروڑ روپیہ خرچ کرے اور دوسرا آدمی جانور ذبح کرے، جانور ذبح کرنا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور اپنے کھروں، اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنی کھال سمیت قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، اور ترازو میں جو اعمال تولے جائیں گے یہ جانور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فطیبوا بها نفسا، آخری حکم یہ دیا دل کی خوشی سے قربانی کرو، بوجھ محسوس نہ کرو۔ اور قربانی کے جانور کی کھال کا بیچنا جائز نہیں، سب سے بہتر یہ کہ آپ مدارس کو دیں، اگر عزیز و اقارب میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں، 2 ثواب ملیں گے، صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا، نہیں ہے تو مدارس کو دے دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔